وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واقعی توحید کے متواروں، شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، سیدی سرکار غوث اعظم سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، خواجہ غریب نواز کے فدائیوں، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا عین التقا بدر الدجا کشف العطا کنز العطا نہر السنن شفیع الامم صاحب الجود والکرم حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور پڑھے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. شہا بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن شہا بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. رضایت سائن بے پر توی سلطان لا تنہر شہا بہر یزی خانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. امام فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. امام مقتے میں فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیتے نہ ہو اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیتے نہ ہو. سید و جید ہر دہر ہے مولا تیرا سید و جید ہر دہر ہے مولا تیرا. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزوں، ابھی بھی میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا یہ سچے لوگ کون ہیں. اس سچے لوگوں سے مراد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کن اشخاص کے ساتھ ہمیں اور آپ کو رہنے کا حکم دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا مطلب؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اپنے مریدین کو نصیحتیں کر رہے ہیں. اسی دوران غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا قدمی ہذہ علی رغبت کل ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو میرے عزیزوں، جتنے بھی سامعین حضرات تھے وہاں موجود تھے، سبوں نے سر تسلیم کو خم کر دیا اور بارگاہ غوث اعظم میں عرض کرتے ہیں یا غوث اعظم یقیناً آپ حقیقت فرما رہے ہیں، آپ کا یہ قدم ہماری گردنوں پر ہے. لیکن غوث اعظم نے یہ کہاں سے فرما دیا؟ غوث اعظم نے کیسے کہہ دیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے؟ غور و فکر کرنے کا مقام ہے مسلمانوں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے براق کو حاضر کیا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی براق پر سوار ہونا چاہتے تھے، براق پر بیٹھنے جا رہے تھے کہ اسی دوران سیدی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پاک آپ کے قدم مبارک میں حاضر ہوتی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے نانا جان، آپ سفر معراج پر جا رہے ہیں، آپ براق پر تشریف لے جا رہے ہیں. اے میرے نانا جان، میرا کندھا آپ کے قدم مبارک میں حاضر ہے، لہٰذا آپ میرے قدم مبارک کو میرے کندھے پر رکھیں اور براق پر سوار ہو جائیں. میرے عزیزوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غوث اعظم کے اس عریضے کو سنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قدم ناز کو سیدی سرکار غوث اعظم کے کندھے مبارک پر رکھ دیا ہے. جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے غوث اعظم، اے میرے پیارے نواسے، تمہارا یہ قدم جس طرح میرا یہ قدم تمہاری گردن پہ تھا، اسی طرح تا قیامت جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں تشریف لائیں گے سبوں کے گردنوں پر تمہارا قدم ہوگا. اسی لیے سیدی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا قدمی ہذہ علی رغبت کل ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. آؤ میرے عزیزوں، تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا کہ سیدی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فضیلتیں کیا ہیں. میرے عزیزوں، نہایت ہی خوش بختی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ربیع الآخر، جسے ربیع الغوث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان وہ جلوہ فگر ہے. لہٰذا میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محفلیں سجائیں اور ان کا ذکر کریں، ان کی محفلیں منعقد کیا کریں. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جسے اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو ایک لمحے میں بیان نہیں کر سکتا. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بہت سی بڑی بڑی کتابوں میں آیا ہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو بلایا. دونوں صحابہ کرام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم فرمائیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ کتابوں میں تو یہ آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی
اے میرے صحابہ آپ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کو انہیں دیا کہ آپ لے جائیے اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیجئے، اور اویس قرنی سے کہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اویس قرنی میری امت کے لیے دعا فرمائے، میری امت گنہگار ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت فرما دے۔ میرے عزیزو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ چلتے ہیں، قمیص مبارک کو اٹھا لیتے ہیں، سرکار اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو سناتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ قربان جاؤ میرے عزیزو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کو جیسے ہی اویس قرنی نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، مچل اٹھتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، مولا میرے محبوب کی گنہگار امت کی مغفرت فرما دے، اے میرے مولا میرے محبوب کی گنہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ غیب سے ندا آتی ہے، اے میرے محبوب بندے اویس قرنی تم میری جانب التجائیں کرتے ہو، میری جانب فریاد کرتے ہو کہ میں تمہارے محبوب کے امت کے گناہوں کو بخش دوں، اے میرے محبوب بندے میں نے تمہارے محبوب کی آدھی امت کے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ نے فرمایا اے اویس قرنی میں نے تمہارے محبوب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کو، امت کے آدھے افراد کو میں نے بخش دیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، مولا پھر آدھی امت کا کیا ہوگا؟ تو نے تو آدھی امت کو بخش دیا ہے، اے میرے مولا آدھی امت کا کیا ہوگا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے جب اس عرض کو اللہ رب العزت نے سنا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے محبوب بندے تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے بعد ایک ایسا ولی آنے والا ہے جس کو دنیا سنیت غوث اعظم کے نام سے جانا پہچانا کرتی ہے۔ جیسے ہی میں نے تمہارے صدقے میں آدھی امت کو بخش دیا ہے، اسی طریقے سے میں سیدی سرکار غوث اعظم کے صدقے میں آدھی امت کو بخش دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، مولا میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اے میرے مولا تو بتا دے کہ اویس قرنی پوچھ رہے ہیں، اے میرے مولا تو بتا دے کہ سیدی سرکار غوث اعظم مجھے کہاں ملیں گے، اے میرے مولا مجھے بتا کہ سیدی سرکار غوث اعظم کہاں ملیں گے۔ میرے عزیزو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا میرے محبوب بندے سرکار غوث اعظم تمہارے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کو محی الدین، دستگیر اور دیگر القابات سے یاد کیا جائے گا، اور وہ متقدمون متاخرین کے لیے حجت ہوں گے، یعنی اپنے آنے والوں کے لیے دلیل ہوا کریں گے، اور ان کا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ قربان جاؤ میرے عزیزو، جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اس واقعے کی تفسیر سنتے ہیں، قربان جاؤ میرے عزیزو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوہ تیرا۔ اسی بریلی کی سرزمین سے علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا امام غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، اے امام یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو میرے عزیزوں سیدی سرکار غوث اعظم کی اگر کوئی تعریف کرنا چاہے تو وہ کما حق ہو غوث اعظم کی تعریف کو بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی مرتبت جو سیدی سرکار غوث اعظم کو نصیب ہوئی ہے وہ تمام اولیاء کرام میں کسی کو نہیں نصیب ہوئی۔ سرکار غوث اعظم کو سید الاولیاء فرمایا گیا ہے۔ ایک شخص سرکار غوث اعظم
علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کریمہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے سیدی سرکار غوث اعظم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب سے ہوا، یعنی آپ کو کب سے یہ معلوم ہوا کہ آپ ولی ہیں؟ قربان جاؤ میرے عزیزو، سیدی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جواب پر سیدی سرکار غوث اعظم سے جب کسی شخص نے اتنا سوال کیا تھا، سیدی سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا اے میرے پوچھنے والے، میرے بارے میں پوچھنے والے، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے اپنی ولایت کا کب علم ہوا ہے؟ تو سن لے، جب میں 10 سال کا تھا اور میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو جس راستے سے میں گزرا کرتا تھا، جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تو کیا دیکھتا تھا کہ میرے پیچھے فرشتے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، سیدی سرکار غوث اعظم کا فرمان ہے کہ جب میں چلتا تھا تو میرے پیچھے فرشتے چلتے ہوئے نظر آتے تھے، جس طرح میں آگے بڑھتا فرشتے بھی آگے بڑھتے تھے، یہاں تک کہ میں مکتب میں پہنچ جاتا تھا۔ اور قربان جاؤ میرے عزیزو غوث اعظم کی شان اقدس پر، غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں مکتب میں پہنچتا تھا تو فرشتے بآواز بلند کہتے تھے افسحوا لولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی یہاں بیٹھے گا۔ اور یہ ایسی آواز تھی، غوث اعظم خود بیان فرماتے ہیں، یہ ایسی آواز رہتی تھی، فرشتے اتنے بلند آواز سے بولا کرتے تھے کہ تمام مکتب کے لوگ سن لیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اسی واقعے کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ میرے عزیزو، سیدی سرکار غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان کی شان اقدس بہت ہی بلند و بالا ہے، جس کو اگر کوئی شخص بیان کرنا چاہے تو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں بارہا اسی بات کو کہتا ہوں کہ جو شخص حضور غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اقدس کو بیان کرنا چاہے وہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ غوث اعظم کی فضیلت بہت معتبر کتابوں میں آئی ہے۔ ایک بار کا واقعہ، اب میں آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، ایک بار کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند عزیز یعنی سیدی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کے بارے میں خود بیان فرما رہے تھے۔ بیان کے درمیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں، تم جاننا چاہتے ہو کہ میرے بچپن کے حالات کیا تھے، اور میرے قوم کے بچوں غور سے سنو اس بات کو اور نوٹ کر لو۔ سیدی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا اور میں کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا، جب میں کھیل کی طرف راغب ہوتا تھا ویسے تو میرا دل نہیں کرتا تھا کھیلنے کا، میں کھیل سے بہت دور رہا کرتا تھا، لیکن جب میرا دل کرتا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیلوں، میں بچوں کے ساتھ کھیلا کروں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند سیدی سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں غیب سے ندا آتی تھی اے مبارک بچے تم کھیلو نا، تم میری طرف لوٹ آؤ، تم میری طرف لوٹ آؤ اور اپنی قدر کو پہچانو۔ اے میرے عزیز بندے، تم ان بچوں کے ساتھ نہ کھیلو۔ اسی واقعے کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ میرے عزیزوں، سیدی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محفلیں منعقد کریں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اولیاء اللہ کے ذکر و اذکار کیا کریں، کیونکہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارے دلوں میں جو میل ہوتے ہیں وہ دھل جایا کرتے ہیں۔